السلام علیکم کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پاکہ تو اتخاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ۔ انسان کی زندگی میں اگر دکھ نہ ہو اور انسان صرف سکھ بڑی زندگی گزار رہا ہو تو اسے بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا خاص بندہ ہے تو اس پہ یہ عنایات کی جا رہی۔ دکھ انسان کی زندگی میں اگر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لوٹ آئے، اور اللہ کی طرف سے ہی دکھ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بدلنے کے لیے، بدلاؤ کے لیے زندگی پہ آتے ہیں۔ ایک بہن نے ایک میسج کیا تھا کہ پیر پڑیشی صاحب، میں جس انسان سے محبت کرتی ہوں اس انسان نے میرا لاکھوں روپیہ کھانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا، اور میں بالکل ایسے ہی ہوں جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ پیر پڑیشی صاحب، میں بہت دفعہ یہ سوچ چکی ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں، لیکن مجھے خدا کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے جس انسان سے محبت کی، میرا مقصد صرف اور صرف اس سے نکاح کرنا تھا، شادی کرنا تھا، میرا کوئی ناجائز مقصد نہ تھا۔ میں پچھلے 7 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں، اور یہاں میرا اچھا کاروبار ہے۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہوں۔ ایک یہاں پاکستانی لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے اتنا علم تھا کہ وہ یہ سب کچھ ویزا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے ہی اسے ویزا ملا، وہ آہستہ آہستہ آنکھیں بدلنا شروع ہو گیا، اس کی نظریں مجھ سے بدلنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ جب سے پاکستان سے یہاں آیا، اس کے تمام تر اخراجات تک میں اٹھا رہی۔ وہ میرے گھر میں رہتا ہے اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی بھی ضرورت ہو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی ضروریات کو پورا کروں، کیونکہ اس نے مجھے خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی محبت کسی لالچ کے بغیر ہے، وہ سچے دل سے اسے چاہتا ہے۔ تو میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جب اسے ویزا ملا یہاں پہ تو وہ مجھے چھوڑ کے دوسرے شہر جانا چاہ رہا۔ کل اس سے میری جب بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یہاں سے چلا جاؤں۔ جب میں نے اس سے تمام تر محبت بارے پوچھا، تمام اس کے دعووں بارے پوچھا، تو وہ نظریں چوپا کے خاموش رہا۔ پیر پڑیشی صاحب، میری محبت سچی ہے، میں نے کبھی پیسے کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ مجھے نوازتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اور اللہ مجھے مزید دیتا جاتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا سوائے اپنے اللہ کے۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ انسان ایک دم سے مجھ سے نظریں بدل کے جب دوسرے شہر جا رہا ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ انسان کی زندگی میں چاہے دولت ہو، چاہے اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتیں ہوں، جب انسان سے اس کی محبت روٹ جاتی ہے تو یہ تمام تر چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی اس انسان سے یہ بات پوچھے جس کو اللہ نے دولت دی ہو، پیسہ دیا ہو، گاڑی دی ہو، بنگلہ دیا ہو، اگر اس کے پاس اس کی محبت نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی۔ تو مجھے پیر پریشر صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو کرنے کے بعد وہ انسان واپس لوٹ کے آئے اور تبھی میری زندگی سے نہ جا سکے۔ جیسا میں نے بیان کر دیا، میرا مقصد ناجائز یا غلط نہیں ہے، میرا جائز مقصد ہے۔ جس طرح وہ میری زندگی میں خود آیا تھا،
ویسے اب میں اسے خود اپنی زندگی میں لانا چاہتی۔ اس کی چاہے محبت سچی تھی ہوتی تھی تیس سے بزرگ تھا۔ جب میری محبت سچی ہے اور میں نے اپنا سب کچھ اس پہ قربان کیا تو پیپل ایسے صاحب اس طرح اس کا جانا مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ مجھے ایسا عمل دیں جس سے وہ جلد سے جلد پیڑا ہو جائے اور وہ کہیں جا نہ پائے۔ اس بہن کی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں عمل اس چینل پہ بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے کسی بھی بھائی کسی بھی بہن کا اگر اس طرح کا مسئلہ ناجائز مسئلہ نہ ہو، کسی کے ویسے دل میں محبت پیدا کرتی ہو یا کسی کو روکنا ہو اپنے پاس یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے غلط مقصد کے لیے اگر عمل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جائز مقصد عمل کریں گے دوسرا انسان آپ کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں پائے گا۔ یقین سے کرنا ہے، باوضو ہو کے کرنا ہے، ناپاکی میں یعنی مخواری میں بیٹھنے عمل نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں تو انشاءاللہ دوسرا انسان کہیں نہیں جا پائے گا۔ اللہم انی اسیالک حبک و حب من یحبک۔ اس وظیفہ کا یہ اثر ہوتا ہے جب انسان اس وظیفہ کو تھوڑی سی چینی جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بتھی میں پکڑ کے یعنی آدھی چمچ لینے چائے والی اس کو پکڑ کے یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑتا ہے۔ آنکھیں بند ہونی چاہیے، صبر یہ ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان میری مٹھی میں آئے، دور جا نہ پائے، محبت پیدا ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس چینی کو کسی بھی میٹھی چیز میں ڈال کے یعنی پکا کے تو حلوہ ہو سکتا ہے، یا ویسے یہ چینی کسی پتے کو چاہے ایک دانہ کھلا دیں تو انشاءاللہ محبت تو بھی ختم نہ ہوگی۔ یہ دم والی چینی جب کوئی پکی ہوئی چیز میں یا ویسے ایک دانہ چاہے کھا لے، باقی چاہے خود کھا لے تو یہ لیکن کھلانے کسی اور کو بہتر ہوتا ہے، تو یہ ایسا اثر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا تو باقی بہت خاصا میں لائک کرنا طے کر سکتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کر دیں۔